زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ کائنات کی ایک ایسی پہیلی ہے جس کا سائنسدانوں کو آج تک کوئی صحیح جواب نہیں مل سکا، لیکن ایک اندازے کے مطابق زمین پر زندگی کا آغاز آج سے 3 ارب 50 کروڑ سال پہلے ہوا۔ ہم یہ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ سب سے پرانے بیکٹیریا کے فوسل شدہ پتھر جو ہمیں ملے ہیں وہ 3.5 ارب سال پرانے ہیں، جو کہ افریقہ، آسٹریلیا، گرین لینڈ سے دریافت ہوئے ہیں۔ زمین پر زندگی کس طرح شروع ہوئی، اس کے بارے میں سائنس کے پاس صرف اندازے، مفروضے یا ہائپوتھیسز ہی ہیں۔ ڈارون نے اوریجن آف اسپیشیز کتاب پبلش کی، جس میں اس نے کہا تھا کہ انسان ممکنہ طور پر بندروں سے ایوالو ہوا ہے، جسے اس وقت کی بیشتر سائنٹیفک کمیونٹی نے مسترد کر دیا۔ لیکن بعد میں ڈارون کے نظریہ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، جس میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی ایکس کلب، جو کہ 1864 سے لے کر 1894 تک فنکشنل رہی، نے کافی کردار ادا کیا۔ اس وقت برطانیہ میں ایکس کلب سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ پھر 20ویں صدی میں ڈی این اے کی دریافت کے بعد سائنسدانوں کو زندگی کی کمپلیکسٹی یا پیچیدگی کا اندازہ ہوا، تو انسانوں اور بندروں کے ڈی این اے میں مماثلت کو بنیاد بنا کر انسانوں کو بندروں کی اولاد یا انسان بندروں سے ایوالو ہوا ہے کہا جانے لگا۔ لیکن 21ویں صدی میں کچھ سائنسدانوں اور میڈیا نے بنی نوع انسان کو بندروں کی اولاد ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے لیے انسان اور بندروں کے ڈی این اے میں پائی جانے والی مماثلت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، کیونکہ انسان اور بندروں کا ڈی این اے 95% یا 95% ایک جیسا ہوتا ہے، جبکہ بعض سائنسدانوں کے مطابق انسان اور بندروں کے ڈی این اے 98% اور بعض کے مطابق 3% ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر ڈی این اے کی مماثلت کو بنیاد بنا کر انسانوں کو بندروں کی اولاد ثابت کیا جا رہا ہے، تو کئی ایک جانور ایسے بھی ہیں جن کا ڈی این اے انسانوں سے حیران کن حد تک مماثلت رکھتا ہے، جیسے چوہے کا ڈی این اے انسانوں سے 97.6 یا 98%، کتے کا ڈی این اے 94%، بلی کا ڈی این اے 90%، گائے کا ڈی این اے 80%، جبکہ کیلے کے پودے کا ڈی این اے 60% تک انسانوں سے ملتا ہے۔ لیکن آج تک کسی سائنسدان یا سائنٹیفک کمیونٹی نے اور میڈیا نے یہ ثابت کرنے یا بات نہیں کی کہ انسان چوہوں، کتوں یا دوسرے جانوروں سے ایوالو ہوا ہے یا ان کی اولاد ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس موضوع کے بارے میں سائنٹیفک حوالے سے حیران کن حقائق فراہم کروں گا، جس سے آپ یہ فیصلہ خود کرنے کے قابل ہوں گے کہ انسان بندروں کی اولاد ہے یا اسے بنایا جا رہا ہے۔ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں جان لیں، جس سے گزر کر کسی ہائپوتھیسز یا مفروضے یا کسی اندازے کو ایک سائنس کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ 17ویں صدی سے آج تک پوری دنیا میں اسی سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کر کے سائنس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ علم حاصل کرنے کا تجرباتی طریقہ ہے، جسے 17ویں صدی سے سائنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے میں محتاط طریقے سے آبزرویشن کی جاتی ہیں، جس سے ایک ہائپوتھیسس بنتا ہے۔ پھر اس ہائپوتھیسس کو تجربات سے گزارا جاتا ہے، اور جو ہائپوتھیسس تجربات پہ پورا نہیں اترتا اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اور جو تجربات پر پورا اترتا ہے ان سے سائنٹیفک تھیوری بنتی ہے۔ عام طور پر لوگ تھیوری کو ایک اندازے کے طور پر سمجھتے ہیں جسے رد کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف سائنس امریکہ کے مطابق ایک سائنٹیفک تھیوری قدرت اور کائنات کا ایک ایسا پہلو ہوتا ہے جسے سائنسی طریقے کے مطابق بار بار تجربات سے گزار کر اخذ کیا گیا ہوتا ہے یا حاصل کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کو سائنٹیفک تھیوری کہتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو کنٹرول حالات میں تجربات سے گزار کر سائنٹیفک تھیوری کو ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سائنٹیفک تھیوری آئیڈیاز کا ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جو حقائق یا فیکٹ کی وضاحت اور تشریح کر سکتا ہے، جیسے کہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن یہ چکر کیوں لگاتا ہے اس کی وضاحت سائنٹیفک تھیوری کرے گی۔ اس کی بنیاد پر ہم بہت سے مظاہر قدرت کی پیشن گوئی اور وضاحت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن ڈارون کی ہیومن ایوولوشن ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ سائنٹیفک میتھڈ پر پورا نہیں اترتی، کیونکہ اسے ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ 1976 میں کارل پوپر نے، جو کہ ایک فلاسفر تھا، نے کہا کہ ڈارون کی ہیومن ایوولوشن ٹیسٹیبل سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے،
لیکن خود کو بندروں کی اولاد ماننے والے ڈارون کے حامی کہتے ہیں کہ ایوولوشن کو آبزرو نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق جس سے آج کی جدید سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، ایوولوشن کو سائنٹیفک تھیوری نہیں کہنا چاہیے، لیکن آج دنیا میں انسان بندروں سے ایوالو ہوا ہے کا پوری دنیا میں پرچار کیا جا رہا ہے، پھر چاہے وہ میڈیا ہو یا اسکول، کالج اور یونیورسٹی، تمام کی نصابی کتب میں اسے ایک ڈیولپ سائنٹیفک تھیوری کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات آگاہ کرتا چلوں کہ ڈارون کا ہیومن ایوولوشن کہ انسان بندروں سے ایوالو ہوا ہے کو اسلام نہیں مانتا، لیکن 2008 کی ایک رپورٹ کے مطابق ایوولوشنری بائیولوجی کو زیادہ تر مسلمان ممالک کے اسکول کی نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بات بس یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ 14 مسلمان ممالک جس میں پاکستان، ایران، انڈونیشیا اور چند سال پہلے مصر نے انٹر اکیڈمی پارٹنرشپ، جو کہ سائنٹیفک اکیڈمیز کی ایک عالمی باڈی ہے جس کا بنیادی مقصد دنیا کے تمام ممالک کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں معیاری سائنسی معلومات اور تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، سے ایک اسٹیٹمنٹ سائن کیا جس کے مطابق یہ ممالک اپنے ملک میں ایوولوشن اور خاص طور پر ہیومن ایوولوشن کو اپنے ممالک میں سپورٹ کریں گے اور نصاب میں پڑھائیں گے۔ اور اب یہ باڈی یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل گول میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، لیکن 2017 میں ترکی نے ہیومن ایوولوشن کو یونیورسٹیز کے علاوہ اسکول اور کالج میں پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، کیونکہ ترکی کے مطابق ہیومن ایوولوشن جیسے متنازع موضوع کم عمر بچوں کے ذہنوں کے لیے بہت پیچیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایوولوشن کے مطابق جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ پر پورا نہیں اترتا، تو ڈارونسٹ یا خود کو بندروں کی اولاد ماننے والے افراد عجیب لاجک پیش کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کسی نے نہیں دیکھا، تو اسے ایک فیکٹ کے طور پر کیوں مانا جاتا ہے؟ لیکن ہیلیوسینٹرک یعنی زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے کو آج ٹیلیسکوپ اور سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے سب سے بڑے اور واضح ثبوت سولر اکلپس یا سورج گرہن اور لونر اکلپس یعنی چاند گرہن ہے، لیکن اس کا ایک اور ثبوت سٹیلر پیرالکس شفٹ کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے برعکس ہیومن ایوولوشن کا کوئی بھی واضح ثبوت موجود نہیں ہے، اور بندروں کو انسانوں کے ڈی این اے میں مماثلت کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ چوہے کا ڈی این اے بھی 98% انسانوں سے ملتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہم چوہوں کی اولاد ہیں یا پھر چوہوں سے ایوالو ہوئے ہیں؟ ایک انسان کے ڈی این اے میں 3 ارب بیس پیئر موجود ہوتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر اسے کوئی صرف گننا چاہے، جیسے 1 2 3 4 5 6 وغیرہ، تو اسے 1 ارب گننے کے لیے 25 سال درکار ہوں گے۔ اور بندروں اور انسانوں کے ڈی این اے میں فرق 5% بھی ہو تو صرف یہ فرق ہی کروڑوں بیس پیئر کے حساب سے بنتا ہے۔ ڈی این اے کے ڈیزائن اور ایک سمپل سیل کو دیکھا جائے تو ان کے ڈیزائن اور فنکشن اتنے کمپلیکس ہیں یہ ممکن نہیں کہ اتنے کمپلیکسٹی اور پیچیدہ ڈیزائن اور ترتیب بس اچانک خود سے ہی وجود میں آ گئے ہوں۔ اور آخر ایک سیل نے یہ کیسے سوچا ہوگا کہ کس نے آنکھ کا سیل بننا ہے، کس نے گردے کا، کس نے دماغ کا اور کس نے جگر کا سیل بننا ہے، جبکہ صرف انسان میں ہی 200 مقام کے سیلز پائے جاتے ہیں، جبکہ کرۂ ارض پر اس وقت 87 لاکھ جانداروں کی الگ الگ اسپیشیز یا نسلیں موجود ہیں، اور ان میں بھی زیادہ تر کو تو ابھی تک اسٹڈی بھی نہیں کیا جا سکا۔ مائیکل بیہی جو کہ ایک بائیو کیمسٹ ہے کا کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی کمپلیکس بایولوجیکل سسٹم اپنے ایک حصے میں تقسیم ہو جائے اور پھر بھی وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکے، جیسے انسانی پھیپھڑوں کے لیے قدرتی طور پر یہ ممکن نہیں کہ وہ دل کے بغیر اپنا ریسپریٹری فنکشن یا عمل تنفس جاری رکھ سکیں۔ بائیو کیمسٹ مائیکل بیہی کا مزید کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی کم پیچیدہ نظام یا لیس کمپلیکس سسٹم اپنے سے زیادہ پیچیدہ نظام میں خود بخود ایوالو ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جانداروں کے جسمانی نظام یا سسٹم کے کچھ حصے اتنے کمپلیکس اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود کسی کم پیچیدہ یا سادہ سسٹم سے وجود میں نہیں آ سکتے، جیسے خون کے جمنے کی صلاحیت، مدافعتی نظام، بیکٹیریل فلیجلم یا آسان الفاظ میں بیکٹیریا کی پونچھ جو کہ ایک بال جیسی ساخت ہوتی ہے اور اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ مائیکل بی کا کہنا تھا کہ بیکٹیریل فلیجلم کا سسٹم اتنا کمپلیکس اور متوازن ہے کہ یہ خود سے ایوالو نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی میوٹیشن سے یہ
खुद बखुद वजूद में आ सकती है। विलियम ए डिम्बस्की, जो कि मैथमेटिशियन और फ़िलासफ़र है, का कहना है कि किसी म्यूटेशन से कोई नई इंफॉर्मेशन या मालूमात नहीं बन सकती, जबकि माइकल बी ने कहा कि मेरी इस बात को झूठा साबित करने के लिए कोई भी साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में जाए और बैक्टीरिया की एक ऐसी स्पीशीज़ ले जिसमें बैक्टीरियल फ्लैजेलम या इसकी पूंछ मौजूद ना हो और इनको एक ख़ास माहौल और प्रेशर में 10,000 जनरेशन तक इनकी परवरिश करे और फिर देखे कि बैक्टीरियल फ्लैजेलम या इस जैसा कोई कम्प्लेक्स सिस्टम इन बैक्टीरिया में वजूद में आता है कि नहीं। अगर ऐसा कोई सिस्टम वजूद में आया तो मेरी बात वाज़ह तौर पर झूठ साबित हो जाएगी, अगर नहीं तो एवोल्यूशन से कम्प्लेक्स सिस्टम वजूद में नहीं आ सकते, ये बात सच होगी। इसके अलावा 87 लाख जानदारों की अलग अलग स्पीशीज़ खुद ब खुद वजूद में आने का इम्कान ऐसे ही है जैसे किसी स्क्रैप या कबाड़ के ढेर से तूफान या कोई हरिकेन गुजरे और इस हरिकेन के गुजरने के बाद वहाँ एक फाइटर जेट या बोइंग 747 जहाज बन जाए और लॉजिक और अकल के मुताबिक इसके होने का इम्कान ना होने के बराबर है। जबकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका एवोल्यूशन के पास कोई जवाब नहीं, जैसे कॉन्शियसनेस या शऊर, जज्बात, होमोसेक्सुअलिटी, इमोशन या हमजिन्स परस्ती, मौसीकी, मजहब और पौधों के पत्तों में होने वाला फोटोसिंथेसिस वगैरह। जबकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंटिफिक स्टैंडर्ड पर भी पूरा नहीं उतरती, लेकिन फिर भी इसको डेवलप्ड साइंटिफिक थ्योरी के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जब इस एवोल्यूशन की बात की जाती है तो ये तर्क दिया जाता है कि ये सब जानदार बगैर किसी खालिक के खुद ब खुद तख्लीक हो गए हैं। इसकी मिसाल एक खूबसूरत आलीशान इमारत की सी है जिसके लिए बंजर वीराने में मिट्टी के ढेर ने सोचा कि वो ईंटों की शक्ल इख्तियार करेगा और फिर इन ईंटों ने सोचा कि क्यों ना हम मिलकर एक आलीशान इमारत बन जाए, जबकि एक इंसान और दूसरे जानदार या फिर वो एक बैक्टीरिया एक आलीशान इमारत से कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं। अगर अकल ये कहती है कि एक इमारत खुद नहीं बन सकती तो फिर इंसान तो दूर की बात है, एक सिंपल सेल या बैक्टीरिया जो कि 250 से ज़ायद मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है कैसे खुद ब खुद वजूद में आ सकता है। हाँ, एक सूरत है जिससे एवोल्यूशन काबिल कबूल हो सकता है कि अगर ये कहा जाए कि एवोल्यूशन को खुदा या किसी सुप्रीम बीइंग की तरफ मंसूब किया जाए कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ खुदा ताला ने किया और फिर इसने जानदारों को मुख्तलिफ शक्लों और ग्रोह में बना दिया। फ़िलासफ़र एल्वन प्लांटिंगा का कहना है कि एवोल्यूशन अगर वाकई हुआ है तो लाजमन इसकी रहनुमाई की गई होगी, क्योंकि एवोल्यूशन से कोई काबिल अमल सिस्टम या निज़ाम वजूद में नहीं आ सकता जिससे इतने कॉम्प्लेक्स या पेचीदा लाइफ फॉर्म वजूद में आई। लेकिन ये कहा जाए कि एवोल्यूशन बगैर की सुप्रीम बीइंग के हुआ है तो इससे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म वजूद में आए, ये काबिल अकल नहीं है, बल्कि हमें इसे सुप्रीम बीइंग या खुदा की तरफ ही मंसूब करना पड़ेगा, जो कि काबिल कबूल और काबिल अकल भी है। इसके अलावा एवोल्यूशन की हुकूमती और रियासती लेवल पर जो शक्ल है वो कम्युनिज़म है और कम्युनिज़म के असर रसूख की तारीख को देखा जाए तो ये लाखों मासूम इंसानों के हलाक होने और मासूम बच्चों को वालिदैन से अलग करने की वजह है। फिर चाहे इनको रियासत की फलाह बहबूद के नाम पर चाइना में यूगर मुसलमानों पर किया जाने वाला जुल्म हो या फिर स्टालिन और हिटलर जिन्होंने लाखों इंसानों को कत्ल किया, इन सब का सहरा डार्विन या एवोल्यूशन के सर जाता है। इसके अलावा अगर एवोल्यूशन को सच मान लिया जाए तो नाज़ी जर्मनी की नस्ल परस्ती जिसकी वजह से दूसरी जंग अज़ीम हुई जैसे नताइज को भी जायज़ करार देना चाहिए और इसके साथ यूजेनिक्स जिसका एवोल्यूशन की वजह से ज़हूर हुआ, जिसमें ख़ास लोग अपनी अफज़ाइश नस्ल कर सकते हैं और जो अफज़ाइश नस्ल या आला नस्ल बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते उनको कत्ल कर दिया जाए, इसको भी सही कहना पड़ेगा क्योंकि वो कुदरती वसाइल के ज़ाया होने का सबब बनते हैं। इसकी बुनियाद पर नाज़ी जर्मनी में हज़ारों अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। यहाँ एक और बात कि अगर इंसान एवोल्यूशन के नतीजे में वजूद में आया है तो इसके और जानवर के रवैये और बर्ताव में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जानवर मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव और रिएक्ट करते हैं जबकि इंसान समाजी मेरात को पूरा करता है, इल्म हासिल करता है और अपने रवैये को भी तब्दील कर सकता है। माशरे में इंसान दूसरे इंसानों से मिलता है और दोस्ती करता है, लेकिन इन सब हक़ाइक़ और तारीख़ी कत्ल गारत को देखने के बाद भी दुनिया में डार्विनिज़म को प्रमोट और इसकी हुकूमती और साइंटिफिक सतह पर एक डेवलप्ड साइंटिफिक थ्योरी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। ये थी मेरी आज तक की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔